السلام علیکم مزید ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ سعود نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 28 سورۃ التغابن کی آیات نمبر 11 تا 18 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر و شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم۔ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين۔ الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم۔ إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم۔ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم۔ الله شكور حليم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔
اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو۔ پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف سری پہنچا دینا ہے۔ اللہ ہے جس کی سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کریں۔ اے ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں، یعنی کہ فتنہ ہے، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، اور فرمان سنو اور حکم مانو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کو، اور جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے وہ تمہارے لیے اس کے دگنے کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر کرنے والا علم والا ہے، ہر نہاں اور ایاں کا جاننے والا، عزت والا، حکمت والا۔ مجھے ناظرین یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر: موت کی یا مرض کی یا نقصان مال کی یا اور کوئی، اور جانے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے، اور وقت مصیبت ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر شکر اور بلا پر صبر کرے کہ وہ اور زیادہ نیکیوں اور طاعتوں میں مشغول ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور کامل طور پر دین کی تبلیغ فرما دی کہ تمہیں نیکی سے روکتے ہیں اور ان کے کہنے میں آ کر نیکی سے باز نہ رہو۔ شان نزول: چند مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی بیوی اور بچوں نے انہیں روکا اور کہا ہم تمہاری جدائی پر صبر نہ کر سکیں گے، تم چلے جاؤ گے ہم تمہارے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات ان پر اثر کر گئی اور وہ ٹھہر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہجرت کی تو انہوں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ دین میں بڑے ماہر اور فقیہ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور یہ قصد کیا کہ ان کا خرچ بند کر دیں، کیونکہ وہی لوگ انہیں ہجرت سے مانے ہوئے تھے، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے اصحاب علم و فقہ میں ان سے منزلوں آگے نکل گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اپنی بیوی بچوں سے درگزر کرنے اور معاف کرنے کی ترغیب فرمائی گئی۔ چنانچہ آگے ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ کبھی آدمی ان کی وجہ سے گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ان میں مشغول ہو کر امور آخرت کے سر انجام دینے سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو لحاظ رکھو ایسا نہ ہو کہ اموال و اولاد میں مشغول ہو کر ثواب عظیم کھو بیٹھو۔ یعنی بقدر اپنی وسعت و طاقت کی طاعت و عبادت بجا لاؤ۔ یہ تفسیر ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ یہ تفسیر ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نے اپنے مال کو اطمینان کے ساتھ حکم شریعت کے مطابق خرچ کیا، یعنی خوش دلی سے نیک نیتی کے ساتھ مال حلال سے صدقہ دو گے۔ صدقہ دینے کو برائے لطف و کرم قرض سے تعبیر فرمایا۔ اس میں صدقے کی ترغیب ہے کہ صدقہ دینے والا نقصان میں نہیں ہے، بالیقین اس کی جزا پائے گا۔ مجھے ناظرین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے درس کلام مقدس کے صدقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داد برکات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں مطابق و صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کو شرح دور فرمائے، تمام بیمار کو کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔